پاکستان کے ہاتھوں پٹ جانے کے بعد بھارتی اپوزیشن اور بھارتی تجزیہ کاروں کی شدید تنقید، چبھتے سوالات اور الزامات کے بعد مودی حکومت آپریشن سندور میں ناکامی پر بھارتی پارلیمنٹ میں بحث کرانے پر مجبور ہوئی تو بھارتی اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ نے اس کی جو درگت بنائی وہ دیکھنے اور سننے کے لائق ہیں۔ گو کہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جھوٹ کے تمام ریکارڈ توڑ کر گوئے بلز کی روح کو بھی شرمسار کیا ہے، لیکن جس ہزیمت کا مودی حکومت کو سامنا کرنا پڑا اسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آپریشن سندور نام سننے میں دیش بھکتی کا لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ صرف میڈیا پر کیا سرکار کا ایک تماشا تھا۔ کوئی نہیں بتا رہا کہ اس آپریشن میں حاصل کیا ہوا، ہمارے کتنے فائٹر جیٹس گرائے گئے، کون ذمہ دار ہے، کون کس کی غلطی ہے، اس کا حساب دینے کا دائتو اس سرکار کا ہے، مگر دیش میں سوال پوچھنے پر ہی پابندی ہے۔ کانگریس کے رہنما فرانسس جارج نے بھارتی لوک سبھا میں مودی حکومت کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 3 رافائل، ایک MK-30 سکھوئی اور ایک MiG-29 مار گرائے۔ ترنمول کانگریس کے کلیان بنرجی نے مودی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ٹرمپ کے کردار ادا کرنے کے بیان سے خائف کیوں ہو؟ البتہ مقبوضہ جموں اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے آغا روح اللہ مہدی نے اپنے خطاب میں پہلگام واقعے کا ذکر کر کے تمام واقعات کو ایک ایک کر کے بھارتی عوام کے سامنے رکھ کر BJP کو چاروں شانے چت کیا ہے۔ تو یہ ڈھونگ کیوں ہے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کریں اور یہ کہیں کہ اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ ہے آپ کی حقیقت، یہ ہے آپ کی حقیقت۔ کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی، باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے، 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں، یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے، شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں، 13 گھر بلاسٹ کیے گئے کس قانون کے تحت؟ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا۔ کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے۔ کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے؟